السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ایک شخص کا سوال یہ ہے کہ نماز میں کب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے اور کب نہیں پڑھنا چاہیے؟ بہت اہم سوال ہے، کئی لوگ اس کے حوالے سے پوچھتے رہتے ہیں۔ انشاءاللہ آج کے اس ویڈیو میں اس مسئلے کو مکمل وضاحت کے ساتھ بتانے کی کوشش کریں گے۔ تو نماز میں کب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے اور کب نہیں پڑھنا چاہیے؟ تو دیکھیے، جب آپ نماز شروع کریں گے تو تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر کہہ کر جب آپ ہاتھ باندھیں گے اور ثنا پڑھیں گے اور ثنا پڑھنے کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے، یعنی جب آپ کسی نماز کے لیے نیت باندھیں گے تو پہلی رکعت میں ثنا پڑھنے کے بعد آپ کو صرف ایک بار اعوذ باللہ پڑھنی ہے، اور اس کے بعد 2 رکعت کی نیت باندھے ہوں یا 3 رکعت کی نیت باندھی ہوں یا پھر 4 رکعت کی نیت باندھے ہوں، آپ کو پھر اعوذ باللہ نہیں پڑھنا ہے، یعنی صرف پہلی ہی رکعت میں شروع میں ثنا پڑھنے کے بعد آپ کو اعوذ باللہ پڑھ لینا ہے۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کب پڑھنا چاہیے؟ تو جب آپ سورہ فاتحہ پڑھیں گے تو سورہ فاتحہ پڑھنے سے پہلے آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، یعنی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ اب سورہ فاتحہ ختم کرنے کے بعد ہم 2 طرح سے قرآن شریف پڑھتے ہیں، یا تو ہم کسی سورت کو شروع کرتے ہیں یا پھر کسی سورت کے بیچ میں سے پڑھتے ہیں، لیکن عام طور پر اکثر و بیشتر لوگ تیسرے پارے کی چھوٹی چھوٹی سورتیں پڑھتے ہیں، یعنی سورہ فاتحہ کے بعد ایسی سورت پڑھتے ہیں جو ایک مکمل سورت ہوتی ہے، اور بیچ میں سے عام طور پر لوگ نہیں پڑھتے ہیں۔ تو سورہ فاتحہ کے بعد اگر آپ ایسی جگہ سے کوئی سورت پڑھتے ہیں جہاں سے سورت شروع ہو رہی ہے، جیسے قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، انا اعطیناک الکوثر، اذا جاء نصر اللہ والفتح، ایسی چھوٹی چھوٹی سورتیں سورہ فاتحہ کے بعد اگر آپ نماز میں پڑھتے ہیں تو آپ یہ بات بالکل جانتے ہیں کہ ان سب سورتوں کو جب آپ پڑھیں گے تو آپ دیکھتے ہوں گے کہ ان سب سورتوں کے شروع میں قرآن شریف میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا گیا ہے۔ تو آپ جب ان سورتوں کو شروع کریں گے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے، یعنی ہر رکعت میں یہی چھوٹی چھوٹی سورتیں شروع سے پڑھ رہے ہیں، تو آپ کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے شروع میں پڑھنا آپ کے لیے سنت ہے، اور سورت کے شروع میں پڑھنا آپ کے لیے مستحب ہے، یعنی سورہ فاتحہ کے علاوہ جو سورتیں آپ پڑھ رہے ہیں ان سورتوں کے شروع میں پڑھنا مستحب ہے، اور سورہ فاتحہ سے پہلے پڑھنا آپ کے لیے سنت ہے۔ اور اگر آپ کسی سورت کے شروع سے نہیں پڑھ رہے ہیں بلکہ بیچ سے پڑھ رہے ہیں، جیسے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، یہاں سے پڑھنا آپ شروع کر رہے ہیں، یعنی سورت کے شروع سے آپ نہیں پڑھ رہے ہیں، سورت کے بیچ سے آپ سورہ فاتحہ کے بعد شروع کر رہے ہیں، تو پھر آپ کے لیے دونوں آپشن ہیں، یا تو آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں یا تو پھر آپ نہ پڑھیں، یہ آپ کی مرضی ہے۔ ایک مسئلہ اس میں آپ اور سن لیجئے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ کے شروع میں یا پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ سب سورتوں کے شروع میں پڑھنا سنت ہے یا مستحب؟ جیسے سورہ فاتحہ کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا سنت ہے، اور اس کے علاوہ دوسرے سورتوں کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا یہ مستحب ہے، جیسا کہ حضور صدر الشریعہ بدر الطریقہ علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ تعوذ صرف پہلی رکعت میں ہے اور تسمیہ ہر رکعت کے اول میں مسنون ہے۔ فاتحہ کے بعد اگر اول سورت شروع کی تو سورت پڑھنے کے وقت بسم اللہ پڑھنا مستحسن ہے۔ بہار شریعت جلد 1 صفحہ نمبر 523 اور 24۔ کسی نے سنت پر عمل کیا اور مستحب پر عمل کیا تو ثواب اسے زیادہ ملے گا، اور اگر کسی سے یہ چھوٹ گیا
یا کسی نے نہیں پڑھا، جیسے کسی نے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھا اور سورت پڑھنا شروع کر دیا، تو نماز میں کوئی خرابی نہیں آئے گی۔ بس یہ ہے کہ سنت چھوڑنے کی وجہ سے ثواب میں کمی آئے گی، مستحب چھوڑنے کی وجہ سے ثواب میں کمی آئے گی، لیکن آپ کی نماز مکمل ادا ہو گئی، کیونکہ سنت اور مستحب کو چھوڑنے سے نماز میں کوئی خرابی نہیں آتی ہے۔ ہاں البتہ اتنا ضرور ہے کہ ثواب کم ملے گا۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا یہ مسئلہ اچھی طریقے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اپنے دوستوں احباب کو بھی ضرور سے ضرور شیئر کریں، اور اگر آپ کا بھی کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹس میں لکھ کر ضرور ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب بالکل قرآن و حدیث کی روشنی میں دیا جائے گا۔ اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہ کیا ہو تو سبسکرائب بھی ضرور کر لیں، تاکہ مزید اسلامی مسائل کی مستند جانکاری حاصل کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔